السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سجاد احمد آپ سے مخاطب۔ تو آج ہمارا سیکنڈ سیشن جس میں ہم ٹائپس آف ایجوکیشن یعنی فارمل، انفارمل اور نان فارمل ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور دیکھیے، اگر آپ لوگوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور آپ اپنے کمنٹس میں اپنے ضرور آراء دیجئے۔ تو ایجوکیشن کی ٹائپس میں پہلی ٹائپ ہے فارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن کی ڈیفینیشن: ٹائپ آف ایجوکیشن بائی وچ این انڈیویژل imbibes ایٹیٹیوڈ، ڈیولپ اسکلز، کلٹیویٹس ویلیوز اینڈ ایکوائر نالج تھرو اے سسٹم۔ یعنی ایک انڈیویژول یعنی اسٹوڈنٹ ایک سسٹمیٹک وے سے اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو چینجز آتی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی ہو، چاہے اس کی سکل ڈیولپ ہو رہی ہو، چاہے اس کی ویلیوز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہو، یا وہ نالج ایکوائر کر رہا ہو، یہ تمام تعلیم ایک سسٹم کے اندر، ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم فارمل ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ فارمل ایجوکیشن، اس کے اندر کون کون سی چیزیں انوالو ہیں؟ ان میں پہلا نمبر ہے کہ ایک ایکڈیمک سیٹ اپ ہو، ایک انسٹیٹیوشن ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ سکول ہو، چاہے کالج ہو، چاہے کوئی ٹریننگ کے ادارے ہوں ووکیشنل کے، چاہے یونیورسٹیز ہوں، تو ایک ایکڈیمک سیٹ اپ کا ہونا فارمل ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو فارمل ایجوکیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک سپرویژن کا پروسیس ہوتا ہے، جہاں جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ان ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کو امپروو کرنے کے لیے سپرویژن انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فارمل ایجوکیشن کے اندر ایک سیٹ پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کس ٹائم ایڈمیشن لینا ہے اس انسٹیٹیوشن میں، کس طرح کا اس کا ایکڈیمک سیشن ہوگا۔ فارمل ایجوکیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ کس طرح سے کی جائے گی، کلاس روم کس طرح سے ہوں گے، اس کے بعد ایگزامینیشن سسٹم کیسا ہوگا، کب ایگزامز ہوں گے، کب ریزلٹس آؤٹ ہوں گے۔ یہ سارا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ فارمل ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچانے کے لیے کوالیفائڈ ٹیچرز فارمل ایجوکیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایکڈیمک کوالیفیکیشن بھی اور ان کے اندر پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی لازمی ہوتی ہے۔ ویل ڈیفائنڈ کریکولم، کریکولم اور سلیبس جو ہے وہ اتھارٹیز کی طرف سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور وہی فارمل ایجوکیشن میں ہی اسٹوڈنٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسٹرکٹ ڈسپلن فارمل ایجوکیشن کا بہت اہم کمپوننٹ ہے۔ اسٹرکٹ ڈسپلن فارمل ایجوکیشن میں لازمی جزو ہے۔ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، کب ایڈمیشن، کس ایج میں ایڈمیشن لینا ہے، اسکول لیول کی بات، پھر اس کے بعد کس ایج سے کس ایج کے گروپ کے بچے کس لیول کی تعلیم مکمل کریں گے، پرائمری، پری پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ ٹائم اسپیسیفک ہوتا ہے کہ کب اس نے کمپلیٹ کرنا ہے، کتنا اس کا ڈیوریشن ہوگا۔ تو ٹائم اسپیسیفک بھی فارمل ایجوکیشن کے اندر مسٹ ہے۔ اس کے بعد ڈیفینٹ ایم ہوتے ہیں، کلاس روم اورینٹڈ سیشنز ہوتے ہیں فارمل ایجوکیشن کے اندر۔ ٹیچر سٹوڈنٹس کا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے فارمل ایجوکیشن میں۔ اس میں ایج ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پلانڈ پروسیس ہوتا ہے، پلانڈ پروسیس، اور فارمل ایجوکیشن کی کمپلیشن کے بعد سرٹیفکیٹس، رزلٹ کارڈز، ڈگریز دی جاتی ہیں جو ان کی لیول کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ کس لیول تک انہوں نے فارمل ایجوکیشن اسٹوڈنٹ نے حاصل کی ہے، میٹرک کیا ہے، ہائر سیکنڈری لیول تک، انٹرمیڈیٹ کے ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، بیچلر
ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، تو یہ جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ کمپلیشن کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریز اور رزلٹ کارڈ اس کی پہچان ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں انفارمل ایجوکیشن۔ تو انفارمل ایجوکیشن ایجوکیشن کی وہ ٹائپ ہے جو کسی بھی ایک سسٹم کے بغیر اسٹوڈنٹ کے اندر اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کی اسکل میں، اس کی ویلیو ایکوزیشن میں یا نالج ایکوائر کرنے میں جو ہیلپ کرتی ہے، تو اس کو ہم انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اور اس میں جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں ان میں دیکھیں تو اس کا کوئی ڈیفینٹ ایم نہیں ہوتا جیسے کہ فارمل ایجوکیشن میں ہوتا ہے۔ کریکلم، سلیبس یا ٹائم ٹیبل بھی انفارمل ایجوکیشن کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ پری پلان نہیں ہوتی، اس میں کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں کی جاتی جیسے کہ فارمل ایجوکیشن سسٹم میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو انفارمل ایجوکیشن ہے اس کے لیے کوئی کلاس روم، کوئی ایکڈیمک سیٹ اپ یا کوئی انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، یونیورسٹی، اسکول، کالج نہیں ہوتے، بلکہ یہ انفارمل ایجوکیشن ہم جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی چیز بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سپرویژن کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ فارمل ایجوکیشن کے اندر سپرویژن لازمی ہے۔ نو ڈسپلن، اسٹرکٹ ڈسپلن فارمل ایجوکیشن کا حصہ ہے، جبکہ انفارمل ایجوکیشن میں کوئی اسٹرکٹ ڈسپلن نہیں ہے، یہ انسیڈنٹل ہوتی ہے۔ نو کوالیفائڈ ٹیچر اور ٹیوٹرز ریکوائرڈ، اس میں کوئی بھی کوالیفائڈ ٹیچر یا ٹیوٹرز ریکوائرڈ نہیں ہوتے۔ اسی طرح انفارمل ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم انوائرمنٹل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہم ڈیلی لائف میں کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انفارمل ایجوکیشن وہ ڈیلی لائف زندگی میں کہیں بھی کسی بھی موقع پر آپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اور وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انفارمل ایجوکیشن فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن جو ہے اس سے مکمل طور پر مختلف ہوتی ہے۔ یہ لائف لانگ پروسیس ہے جو کہ ایک بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گھر سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے آس پاس رہنے والوں سے سیکھتا ہے، پھر جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے گھر سے باہر جو اس کے پڑوسی ہیں، اس کے ساتھ کھیلنے والے جو بچے ہیں جن کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، باقی فیملی ممبرز ہو گئے، معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان سے وہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، جو چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اور اس انفارمل ایجوکیشن میں اس کا کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری نہیں ہے کیونکہ یہ لائف لانگ پروسیس ہے۔ انفارمل ایجوکیشن جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب انفارمل ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو انفارمل ایجوکیشن میں بی نیگیٹو، کہیں سے کچھ ایسی چیزیں بھی سیکھ سکتا ہے اسٹوڈنٹ جو پازیٹیو نہ ہوں، جو اس کے لیے اچھی نہ ہوں، جو اس کی پرورش اس کی زندگی پر، اس کے ایٹیٹیوڈ میں اور اس کے اندر نالج ہے یا اس کی سکل ہے، اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی بھی لا سکتی ہیں۔ تو وہ جو نیگیٹیو ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے انفارمل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے جو کہ نیگیٹیوٹی میں انوالو ہوں، اور ان سے جو کچھ سیکھ سکتا ہے وہ اس کی انفارمل ایجوکیشن ہوگی، اور انفارمل نیگیٹو ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشن کی جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے نان فارمل ایجوکیشن۔ نان فارمل ایجوکیشن جو ریسنٹ کنسیپٹ ہے، یہ آؤٹ سائڈ دا فریم ورک آف نارمل ایجوکیشن، جو نارمل ایجوکیشنز ہیں اس کے فریم ورک سے یہ باہر ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ چانس پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ فارمل ایجوکیشن سسٹم میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکا تو وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز سے جو کہ نان فارمل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہاں سے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی تعلیم کے جو رجحانات ہیں
ان کو وہ ان کی تشفی کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے وہ سیکنڈ چانس میں جو تعلیم حاصل کرتا ہے یہ نان فارمل ایجوکیشن سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن میں فارمل ایجوکیشن کی طرح اسٹرکٹ ڈسپلن نہیں ہوتا، اس کے اندر کریکلم میں، اس کے ڈسپلن میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے اندر فارمل ایجوکیشن کی طرح کلاس روم نہیں ہوتا، فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں انوالو ہوتا۔ اس کے بعد ٹائم ٹیبل میں بھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایج ریسٹرکشنز نہیں ہیں، کسی بھی ایج کا بندہ کہیں بھی نان فارمل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن سے اپنی تعلیم مکمل کر سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن میڈیا کے تھرو امپارٹ کی جاتی ہے اور میڈیا اس کا اہم کمپوننٹ ہے۔ اوپن یونیورسٹی دیکھیں، اس میں ورچوئل کلاس رومز دیکھیں، آن لائن کلاسز ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن جو کنسیپٹ ہے یہ بھی نان فارمل ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایل ایم ایس ایک بہت ہی ویل نون لرننگ مینجمنٹ سسٹمز جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز آن لائن ایجوکیشن کے لیے یوز کر رہی ہیں، اور یہ جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے اب نان فارمل ایجوکیشن کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ تو یہ ہماری آج ہم نے سیشن کمپلیٹ کیا کہ ایجوکیشن کی 3 ٹائپس جو ہیں، فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن اور نان فارمل ایجوکیشن۔ تو اس میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا سملیرٹیز ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو فارمل، نان فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے کومنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ جو سیشن ہے اس کے لیے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔